اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ رے مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ صاحب خانہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی نماز پڑھے اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، سارے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ مگر افسوس آج کے مسلمانوں کو یہ تو یاد ہے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اولاد وغیرہ کی دوسری ذمہ داری یاد ہے، مگر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صاحب خانہ پر رکھی ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین پر رکھی ہے، وہ ہم کو یاد نہیں ہے۔ نہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابن عساکر کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک، 8 مہینے تک میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ تم بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، تو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے میرے آقا نے 8 مہینے تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کر صبح کے وقت جو ہے میرے آقا فرماتے رہے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی میرے آقا نماز کی ترغیب کرتے رہے، نماز کا حکم دیتے رہے۔ 8 مہینے تک میرے آقا حضرت علی کے دروازے پر جا کر نماز کی تاکید کرتے رہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ میرے آقا کے گھر والوں کی کیفیت دیکھیں کہ کیا میرے آقا کے گھر والے، کیا حضرت علی، کیا حضرت فاطمہ، کیا حضرت امام حسن، کیا حضرت امام حسین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اہل بیت کا ہر فرد جو ہے نماز کا پابند تھا، نماز وقت پر ادا کرتا تھا، مگر میرے آقا نے ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے، نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے میرے آقا 8 مہینے تک جو ہے حضرت علی کے دروازے پر جا کر جو ہے نماز کی تاکید کرتے رہے، نماز کے بارے میں ان کو تاکید کرتے رہے، تاکہ ہم اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کے بارے میں ہم اور آپ سمجھ جائیں، ہم اور آپ سمجھ جائیں۔ ہم اور آپ کے سمجھنے کے لیے، ہم اور آپ کی تعلیم کے لیے میرے آقا نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جو ہے 8 مہینے تک یہ عمل کیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ نہ خود نماز پڑھتے ہیں
نہ اپنے اہل خانہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، افسوس کرنے والی بات ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ہم اور آپ کو حکم دیا کہ تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صاحب خانہ کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے، یعنی والدین کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب اولاد ہماری 7 سال کی ہو جائے تو میرے آقا حکم دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائے تو انہیں اس پر مارو، یعنی اگر وہ بچہ جس کی عمر 10 سال ہو چکی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو میرے آقا یہ حکم دے رہے ہیں، میرے آقا یہ قانون بیان کر رہے ہیں کہ ایسے بچے کو جو ہے مارا جائے، ایسے بچے کو مارا جائے، مار کر اس کو نماز پڑھائی جائے۔ اب آپ یہاں سے نماز کی اہمیت کو سمجھے کہ جو رسول بچوں سے پیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، جو رسول بچوں کو چومنے کا حکم دے رہا ہے، جو رسول جو ہے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہی رسول جب نماز کی بات آ رہی ہے تو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تمہارا بچہ جو ہے 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر جو ہے نماز پڑھواؤ، نماز پڑھاؤ، اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ یہ ذمہ داری صاحب خانہ کی ہے، یہ ذمہ داری صاحب خانہ کی ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے 7 سال کا جب بچہ تمہارا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھوائی جائے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، خود بھی تم جو ہے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صاحب خانہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی جو ہے نماز پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائے۔ یہ صاحب خانہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص جو ہے نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صاحب خانہ پر ذمہ داری رکھی ہے، میرے آقا نے جو صاحب خانہ کی ذمہ داری بیان کی ہے، اگر صاحب خانہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے
اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کریں گے تو یہ نہ سوچے کہ اس کے بارے میں جو ہے مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا کہ کل بروز محشر تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو جو ہے روزہ دار کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو تلاوت کرنے والا کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو عالم دین کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والا کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو نیک اور صالح کیوں نہیں بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم خود تو مسجد تک نہیں آتے، نہ اپنی اولاد کو مسجد تک لاتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، سوچیں کہ کل بروز حشر جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ابھی وقت ہے ہم خود بھی نمازی بنے اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائے، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور خود بھی جو ہے جہنم کی آگ سے بچے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ گھاس پھوس لکڑی ہے، مگر جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ لکڑی گھاس پھوس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یعنی جہنم میں آدمیوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے۔ تو جو بے نمازی ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو برا عمل کرنے والے ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تاکہ ہم اور آپ سمجھ جائے کہ جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے آدمی اور پتھر ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ پہلے تو میرے آقا نے دعا دی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، کن پر؟ جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے، جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھے، نفلی نماز پڑھے، نماز فجر پڑھے۔ اس کے بارے میں میرے آقا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جو ہے رحم کرے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، یعنی خود اپنے تک محدود نہ رکھے۔ ایسا نہیں کہ خود تو نماز پڑھتا ہے، خود تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، خود تو فجر کی نماز پڑھتا ہے، مگر اس کی بیوی جو ہے بستر پر پڑی ہے، جب سورج نکل جاتا ہے تب بیدار ہوتی ہے۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہو، تم نفلی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ رہے ہو، تم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہے ہو، تو اپنی بیوی کو بھی بیدار کرو، اپنی بیوی کو بھی جگاؤ، اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے بیدار کرو، جگاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ صاحب خانہ کی ڈیوٹی میرے آقا نے لگائی ہے، میرے آقا نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور آگے دیکھو میرے آقا جو عورتوں کے بارے میں یہ حکم دے رکھے ہیں کہ عورت کو نہ مارا جائے نہ پیٹا جائے، جو میرے آقا عورت کے بارے میں طرح طرح کی فضیلتیں بیان کر رکھے تھے، وہی آقا یہاں پر فرما رہے تھے اگر وہ نہ اٹھے، اگر وہ نماز کے لیے نہ اٹھے تو اس کے منہ پر جو ہے
پانی کے چھینٹے مارے جائیں، پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ یہ میرے آقا حکم دے رہے ہیں، اتنا سخت بیان میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی جو ہے جگانے سے نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہے تو اس کے منہ پر جو ہے پانی کا چھینٹا مارا جائے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے۔ اب عورت کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے۔ ایسا نہیں کہ عورت اٹھ گئی اور اس کا شوہر جو ہے صبح تک سوتا رہے، سورج نکلنے تک سوتا رہے، فجر بھی گول، تہجد بھی گول، نفلی نمازیں بھی گول۔ ایسا نہیں، یہاں پر بیوی کی یہ ڈیوٹی ہے، صاحب خانہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ بیدار ہو رہی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھنے کے لیے بیدار کرے۔ اور اگر اس کا شوہر نہیں بیدار ہو رہا ہے، نہیں بیدار ہو رہا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں کہ اس کے منہ پر جو ہے پانی کے چھینٹے مارے جائیں، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں، یعنی ہر حال میں جو ہے جگایا جائے، بیدار کیا جائے۔ یہ صاحب خانہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ مگر ہمارے گھروں کا ماحول آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ باپ بھی گھر کے اندر سوتا ہے، بیوی بھی گھر کے اندر سوتی ہے، اولاد بھی گھر کے اندر سوتی ہے، مگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے نماز کے لیے بیدار کرے۔ اگر باپ جاگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، یا ماں بیدار ہو جاتی ہے، مگر اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے نماز کے لیے بیدار کر دے، تو ایسے گھروں میں میرے مسلمان بھائیوں رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی، رزق نہیں آتا ہے۔ اگر رزق لینا ہے، برکت لینا ہے، رحمت لینا ہے تو اپنے گھروں کو جو ہے اسلامی ماحول میں ڈھالنا پڑے گا، تب تو ہمارے گھروں کے اندر رحمت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، چین بھی آئے گا، ہر طرح سے جو ہے ہمارا گھر جنت بنے گا۔ اور ایک آخری بات سن لیں، آپ اس حکایت سے جو ہے اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ ہم کون سی منزل پر ہیں، کون سے درجے میں ہیں۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک استاد نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، اپنے شاگردوں سے، اپنے طالب علموں سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کون لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ان ننھے منھے بچوں نے معصومانہ جواب ایسا دیا کہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد جو ہے انسان ایک مرتبہ سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے جواب دیا جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس بچے کے جواب سے معلوم کیا ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ چلتے پھرتے مردہ ہے، کھاتے پیتے ضرور ہے مگر وہ حقیقت میں مردہ۔ ایک دوسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے جواب دیا جن لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے اور ہم کو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ یہ افسوس والی بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، حیرت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ایک تیسرا بچہ کھڑا ہوا، اس نے جواب دیا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس بچے کے
جواب سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کیونکہ نماز جو ہے اہل ایمان پر، مسلمان پر فرض ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں، وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور آپ فقہ کی روشنی میں دیکھ لیں، چاہے آپ امام شافعی کا فتویٰ دیکھ لیں، امام مالک کا فتویٰ دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ دیکھ لیں، حضرت عمر کا فتویٰ دیکھ لیں، اور اس طریقے سے بہت سارے صحابہ اکرام بھی ہیں اور بہت سارے ائمہ اکرام بھی ہیں، ان کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے یہ جواب دیا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ کافر ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ کافر پر نماز فرض نہیں ہے، اہل ایمان پر نماز فرض ہے، تو جو اہل ایمان ہوگا وہ نماز کی پابندی ضرور کرے گا۔ اب ایک پانچواں بچہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے کیا معصومانہ جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا۔ اس نے جواب یہ دیا کہ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ہرگز جو ہے نماز نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ ان جوابات میں اپنا درجہ جو ہے خود انتخاب کر لے کہ ہم کس درجے میں ہیں، کس منزل پر ہیں، کس مقام پر ہم کھڑے ہیں۔ جو بچوں نے جواب دیا، سوچنے والی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر اہل ایمان کی پوری زندگی جو ہے بے مزہ، بے رونق ہے، اس کے اندر کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ آپ نماز کی ضرور پابندی کریں، مسجد میں تشریف لائیں، اپنی مسجد کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا